ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے جمعے کو رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، شاید اگلے جمعے کو پہلا روزہ ہوگا، لہذا آج کے اس جمعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں رمضان المبارک کے موضوع پر بات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں اپنے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کرتے تھے، رمضان المبارک کے بارے میں آگاہی فرماتے تھے، رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے جو اندر جو احکامات ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، ان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتاتے تھے۔ اصل میں آج ہمارے دلوں میں رمضان المبارک کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ صحابہ کرام اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کس قدر رمضان المبارک کی اہمیت تھی، آپ اس دعا سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، گویا کہ ہماری زندگی اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں اور رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی، کوشش ہوتی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو انتہائی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے، اللہ کی طرف سے بہت ہی پیار اور محبت والا خطاب ہے، جیسے کہ ایک انتہائی شفیق اور مہربان باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو اسی طرح اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے جو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے جو ہے نا فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اب یہاں بھی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے تسلی دے دی لوگوں کو کہ اے میرے بندو، یہ روزے جو ہے نا صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ یہ اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ یہ اس لیے تسلی دی گئی تاکہ یہ مشکل نہ لگے یہ حکم، اور لوگوں کو آسان لگے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے روزے رکھنا، اس سے پہلے بھی روزے لوگ رکھ چکے ہیں۔ اور پھر آگے روزے کا مقصد جو ہے وہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی حاصل کرو۔ تو غرض یہ کہ بھئی یہ اللہ رب العزت نے اس طرح خطاب فرمایا اور روزے فرض ہونے کی بارے میں بتایا۔ اب گو کہ ہمارے پاس چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے ہم مختصراً یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک ہمیں گزارنا کس طرح چاہیے، کس طرح ہم رمضان المبارک گزاریں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے، چونکہ قرآن مجید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو اس مبارک مہینے سے بڑی نسبت ہے، بڑی مناسبت ہے، کیونکہ خود قرآن مجید بھی نازل ہوا رمضان المبارک میں، اور دوسری جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں رمضان المبارک ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کے کلام کو خاص مناسبت ہے قرآن یعنی کہ اللہ کے کلام سے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں اس مہینے میں۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے یعنی کہ جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں ان کا معمول عجیب و غریب تھا۔ اگر میں اس کو بیان کروں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ وہ یہ جھوٹ ہے، لیکن بعض بزرگ جو ہے نا وہ رات میں ایک قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، دن میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ تو غرض یہ کہ ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن ختم کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کچھ یہ کریں کہ بھائی ہم ایک رات میں ختم نہیں کر سکتے، ایک دن میں ختم نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہفتے میں ایک ختم قرآن مجید کا ضرور کر لیں۔ مقصد یہ کہ اس مبارک مہینے میں تلاوت کی کثرت کریں۔ تو اور پھر قرآن مجید کو تھوڑا بہت سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر آپ ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر رہے ہیں تو ایک مہینے میں کم از کم ایک سپارہ جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ جو ہے نا پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز ہے تراویح۔ تراویح جو ہے وہ اس مبارک مہینے میں پڑھی جاتی ہے، اور حنفیہ جو لوگ ہیں وہ اس مبارک مہینے میں 20 رکعتیں تراویح پڑھتے، اور یہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے 40 مقام قرب جو ہے نا وہ آپ کو اور زیادہ عطا فرما دیے۔ جو آپ دن رات میں نمازیں پڑھتے ہیں ان میں سجدے کرتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے 40 مقامات قرب عطا فرما دیے۔ کہ یہ جو ہے نا مقامات قرب میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وسجد، یعنی کہ سورہ علق میں آخری آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو۔ وہ میں نے آیت اس لیے تلاوت نہیں کی کہ جو بھی سنے گا اس پر سجدہ لازم ہو جائے گا، اس لیے میں آیت پڑھنے سے رک گیا۔ تو مقصد یہ کہ اللہ رب العزت سجدے میں انسان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، تو یہ 40 مقام قرب ہمیں اللہ رب العزت اور زیادہ عطا فرما رہا ہے اگر ہم 20 رکعتیں تراویح کی پڑھیں۔ تو چونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کا جو راتوں کا قیام ہے وہ سنت قرار دیا، تو یہ راتوں کا قیام جو ہے وہ یہ تراویح کی نماز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح طریقے سے اور شوق سے اور رغبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ ہے نوافل کی کثرت۔ اب ہم عام طور پر جو نمازیں پڑھتے ہیں تو ان میں ہمیں چاہیے کہ رمضان میں کچھ نوافل کی اور اس کو نوافل کی تعداد بڑھا دیں۔ مثال کے طور پر رات کو جب ہم رمضان المبارک کا یعنی کہ روزہ افطار کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد اگر ہم 6 رکعتیں مزید اوابین کے نام سے پڑھ لیں تو وہ اس کا انشاءاللہ بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ پھر اس کے بعد تراویح ہے، پھر صبح انسان سحری کے لیے تو اٹھتا ہی ہے، اگر تہجد کی نماز پڑھ لے تو نور علی نور۔ پھر صبح کی نماز کے بعد اگر اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لے، اس کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے بعد یا بے شک سو جائے، اس کے بعد 11 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس طرح نوافل کی کثرت ہو جائے گی، اور یہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہے صدقات کی کثرت۔ ویسے تو رمضان المبارک میں لوگ اکثر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو یہ تو فرض ہے، لیکن فرض کے علاوہ جو اگر آدمی صدقات نافلہ یعنی کہ نفلی صدقات دے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ عام زندگی میں بھی کثرت سے صدقہ دیا کرتے تھے، لیکن اس مبارک مہینے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے تیز جھونکوں والی جو ہے ہوا چل رہی ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس مبارک مہینے میں کثرت سے اللہ رب العزت کے راستے پر خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے راستے پر خرچ کر سکیں اور جو غرباء اور مساکین ہیں ان کے کام آ سکیں۔ اس کے علاوہ ہے ذکر اللہ کی کثرت کرنا۔
تو ذکر اللہ کی کثرت ہمیں چلتے پھرتے نمازوں کے علاوہ چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، استغفار پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود شریف کی کثرت کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے جتنا زیادہ کیا جائے گا اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہوگا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ یقیناً ہمیں یاد کرے گا، اور اللہ ہمیں یاد کرے گا تو ہم سے بہتر جگہ پر یعنی کہ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آخری جو ہے وہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان فارغ ہوتا ہے، آج کل ایک اور مصیبت آئی ہوئی، یہ جو موبائل فون ہے ان میں کثرت سے جناب علی لوگ جو ہے نا وہ میسج بھیج رہے ہیں، وہ فضول قسم کے میسج ہوتے ہیں، ان کو آدمی پڑھنے میں لگ جاتا ہے۔ آدمی کو یہ جو فون ہے کھولتا کسی اور مقصد کے لیے، وہ مقصد تو بھول جاتا ہے، وہ فضول قسم کے میسج پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر کال پر لگ جاتا ہے انسان، وہ گھنٹوں گھنٹوں لگا رہتا ہے، فضول قسم کی باتوں میں لگ جاتا ہے، کسی نہ کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی کا شکوہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا انسان اس سے بچ جائے، دوسروں کی غیبت سے بچیں، کسی پر بہتان نہ لگائیں اور دوسروں سے گلے شکوے نہ کریں، تو انشاءاللہ یہ رمضان مبارک ہمارا بہت اچھا گزر جائے گا۔ تو یہ جو رمضان مبارک ہے یہ ایسا عجیب و غریب رمضان مبارک ہے کہ ہم مسجدوں میں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور مسجد میں نہ جائیں، اور ایسی پبلک بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چلو گھروں میں اہتمام کر لیں، تراویح پڑھ لیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور گھر میں بس اکیلے تراویح پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مبارک مہینے میں مکمل طور پر اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔